بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق دوسرے تمرین سے شروع ہو رہا ہے کہ یہاں بہت سارے اسم دیے ہیں، بہت سارے کلمہ دیے ہیں۔ ان کلمہ کے طرف جو بعید کے لیے دور اشارہ کرنے کے لیے عربی میں جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کو ان کے سامنے لگانا ہے۔ یعنی عربی میں دور کوئی چیز ہے اس کے طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ذالکا اور تلکا آتا ہے، ان ذالکا اور تلکا میں سے ان جو ڈیش جو ہے، خالی جگہ جو ہیں، ان جگہوں میں جو فٹ ہوگا اس کو لگانا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے امن ہے، تو امن یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے کیا آئے گا عربی میں؟ تلکا آئے گا۔ تو ہمیں کہنا ہے تلکا امن۔ اسی طرح ابن ہے، ابن کے معنی باپ، باپ مذکر ہے تو اس کے لیے لگائیں گے ذالکا۔ اسی طرح قلم ہے، مذکر ہے تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ ذالکا۔ اس کا معنی ہے ذالکا قلم، وہ قلم ہے۔ ذالکا ابن، وہ والد ہیں۔ تلکا امن، وہ ماں ہے۔ اسی طرح ملعقۃ، چمچہ، گولتا ہے آخر میں، تو گولتا جہاں آتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، تو اب مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تلکا آتا ہے، تو یہاں لگانا ہے تلکا ملعقۃ، وہ چمچہ ہے۔ عین، یہ مؤنث ہے لیکن آخر میں گولتا لگا ہوا نہیں ہے، لیکن میں نے مؤنث کی ایک دوسری علامت، دوسری نشانی یہ بتلائی تھی کہ انسان کے اعضاء میں سے جو دو ہیں، انسان کے پارٹس جو دو ہیں، جیسے آنکھ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، کان ہے، تو جو ڈبل ہیں یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں کہیں گے تلکا عین، وہ آنکھ ہے۔ حجر، پتھر کو بولتے ہیں، اور آخر میں گولتا نہیں ہے تو یہ مذکر ہوگا تو بولنا ہے ذالکا حجر، وہ پتھر ہے۔ قمیص، یہ بھی مذکر ہے تو اس کے لیے آئے گا ذالکا قمیص۔ قدر، ہانڈی کو بولتے ہیں، یہ بھی مذکر ہے تو اس کے لیے آئے گا ذالکا قدر۔ نافذۃ کے معنی آتا ہے کھڑکی، اور یہاں گولتا ہے تو اس کے لیے آئے گا تلکا نافذۃ، وہ کھڑکی ہے۔ بقرۃ کے معنی آتا ہے گائے، تو اس کے لیے آئے گا تلکا بقرۃ، وہ گائے ہے۔ مکتب کے معنی میز ہے اور یہ مذکر ہے تو اس کے لیے آئے گا ذالکا مکتب۔ ناقۃ کے معنی اونٹنی ہے اور آخر میں گولتا ہے تو اس کے لیے آئے گا تلکا ناقۃ، وہ اونٹنی ہے۔ مہندس کے معنی آتا ہے انجینئر، تو اب اس کے شروع میں آئے گا ذالکا مہندس، وہ انجینئر ہے۔ مؤذن، اذان دینے والا، مؤذن، یہ بھی مذکر ہے تو بولیں گے ذالکا مؤذن۔ ممرضۃ کے معنی آتا ہے نرس، تو یہاں بولیں گے تلکا ممرضۃ، وہ نرس ہے۔ سریر کے معنی پلنگ، اور مذکر ہے تو اس کے لیے آئے گا ذالکا سریر۔ حدیقۃ کے معنی آتا ہے باغیچہ، تو اب یہاں باغیچہ مؤنث ہے تو اس کے لیے آئے گا تلکا حدیقۃ۔ طالبۃ کے معنی آتا ہے طالب علم، مؤنث ہے تو اس کے لیے آئے گا تلکا طالبۃ۔ جمل کے معنی اونٹ، تو اس کے لیے آئے گا ذالکا جمل۔ بطۃ کے معنی آتا ہے بطخ، تو اس کو بولیں گے تلکا بطۃ، وہ بطخ ہے۔ اب یہ پورے سبق میں جو نئے الفاظ ہیں اس کو ایک جگہ جمع کر رہے ہیں تاکہ یاد کرنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو ممرضۃ کے معنی ہوتا ہے نرس، حدیقۃ کا معنی ہوتا ہے باغیچہ، بطۃ کا معنی ہوتا ہے بطخ،
مؤذن کا معنی ہوتا ہے اذان دینے والا، ناقتو کا معنی ہوتا ہے اونٹنی، بیضتو کا معنی ہوتا ہے انڈا۔ تو اب یہاں اس سے پہلے جو بھی ہم اس میں اشارہ سیکھے ہیں اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے بتلا رہے ہیں کہ قریب اشارہ کرنے والے اسم ھذا اور ھذی ہیں، اور دور اشارہ کرنے والے اسم ذالک اور تلک ہے۔ اب یہاں سے پیچھے جو پڑھ کر آئے ہیں پورے کو ملا کر کے ہے ایک نیا سبق لائے ہیں، جس میں پیچھے جتنے بھی ہم الفاظ استعمال کیے ہیں یعنی اشارہ کرنے والے الفاظ اور مضاف مضاف الیہ، یہ پورے کو ملا کر کے ہے ایک سبق لا رہے ہیں، 8واں سبق۔ جیسے ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے، و اسم الطبیب سعید، اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ ھذا البیت للتاجر، یہ گھر تاجر کے لیے ہے، وذالک البیت للطبیب، اور وہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے۔ بیت التاجر امام المسجد، تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے، و بیت الطبیب خلف المدرسہ، اور ڈاکٹر کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ لمن ھذہ السیارۃ، یہ کار کس کے لیے ہے، ولمن تلک، اور وہ کار کس کے لیے ہے۔ ھذہ السیارۃ للطبیب، یہ کار ڈاکٹر کے لیے ہے، وتلک للتاجر، اور وہ کار تاجر کے لیے ہے۔ ھذہ السیارۃ من الیابان، یہ کار جاپان کا ہے، وتلک من امریکہ، اور وہ کار امریکہ کا ہے۔ اب یہاں سے تمرینیں شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تمرین کیا ہے، یہ کچھ سوال دیے ہیں، ان سوالوں کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ من ھذا الرجل ومن ذلک الرجل، یہ شخص کون ہے اور وہ شخص کون ہے۔ تو ہمیں جواب دینا ہے ھذا الرجل تاجر وذلک الرجل طبیب، یہ آدمی تاجر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد پوچھے ما اسم التاجر، تاجر کا نام کیا ہے، تو ہمیں جواب دینا اسم التاجر محمود، تاجر کا نام محمود ہے۔ اس کے بعد سوال کریں ما اسم الطبیبی، ڈاکٹر کا نام کیا ہے، تو ہمیں جواب دینا ہے اسم الطبیب سعید، ڈاکٹر کا نام سعید ہے۔ پھر پوچھے ہیں کہ ڈاکٹر کا جو کار ہے وہ کہاں کا ہے، جیسا کہ اوپر بتلایا گیا کہ ڈاکٹر کا کار کا جو کمپنی ہے وہ جاپان کی کمپنی ہے، اور بزنس مین کی کار کی جو کمپنی ہے وہ امریکے کی ہے۔ تو اب یہاں پوچھ رہے ہیں من این سیارۃ الطبیبی، ڈاکٹر کا کار کہاں کا ہے، تو ہمیں جواب دینا ہے سیارۃ الطبیب من الیابان، ڈاکٹر کا کار جاپان کا ہے۔ من این سیارۃ التاجری، تاجر کا کار کہاں کا ہے، جواب دینا سیارۃ التاجری من امریکہ، تاجر کا کار امریکہ کا ہے۔ اب پوچھ رہے این بیت التاجری، تاجر کا گھر کہاں ہے، تو ہمیں بولنا ہے کہ تاجر کا گھر ڈاکٹر کے گھر کے سامنے ہے۔ بیت التاجری امام بیت الطبیبی، اب پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے، ہمیں بولنا ہے کہ ڈاکٹر کا گھر تاجر کے گھر کے پیچھے ہے۔ بیت الطبیبی خلف بیت التاجری۔ اب اقرأ وقت، یعنی ان جو بھی جملے آ رہے ہیں ان جملوں کو اعراب لگانا ہے، اور اعراب لگانے کے بعد صحیح صحیح اس کو پڑھنا ہے۔ تو بولنا ہے ھذا الولد خالد وذلک الولد محمد، یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے۔ ھذا الرجل مدرس وذلک الرجل مہندس، یہ آدمی استاد ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے۔ ھذا الکتاب جدید وذلک الکتاب قدیم، یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے۔ ھذہ السیارۃ لعلی وتلک لخالد، یہ کار علی کے لیے ہے اور وہ خالد کے لیے ہے۔ ھذا الباب مفتوح، یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وذلک الباب مغلق، اور وہ دروازہ بند ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ،
یہ گھڑی کس کے لیے ہے؟ ہی علی عباسن، یہ گھڑی عباس کے لیے ہے۔ اہذا البیت للطبیبی، کیا یہ گھر ڈاکٹر کے لیے ہے؟ لا هو للمدرسی، نہیں وہ استاذ کے لیے ہے۔ اہذہ الدراجۃ لابن المؤذن، کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کے لیے ہے؟ تو جواب ہے نعم، ہاں۔ من ھذا الولد، یہ لڑکا کون ہے؟ وہ طالب من العراق، وہ عراق کا طالب علم ہے۔ اذالک البیت جدید، کیا وہ گھر نیا ہے؟ لا هو قدیم جدا، نہیں وہ بہت پرانا ہے۔ هذه السیارة من الیابان، یہ کار جاپان کا ہے۔ وتلک من سویسرا، اور وہ سوئٹزرلینڈ کا ہے۔ هذا السکین من المانیہ، یہ چاقو المانیہ المانیہ کا ہے۔ وتلک الملعقۃ من انگلترا، اور وہ چمچہ انگلینڈ کا ہے۔ بس آج یہاں تک رہنے دو، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔